السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ ہے قرآن پاک کی شان۔ قرآن پاک پہ ہم کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کی بے شمار جو ہے نا اس میں حکمتیں، ہدایتیں اور قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی ان سب کے لیے ہدایتیں۔ تو بیسیکلی یہ جو لیکچر ہے جو میں آپ کے لیے میں نے تیار کیا ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب آپ کو ملے جو آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کرے، آپ کو جو ماضی کے پردے چاک کر کے آپ کو حال کا شعور دے، جو حال کے بارے میں آپ کو بتائے اور مستقبل کے خد و خال واضح کر دے، جو آپ کے دل کو سکون اور عقل کو روشنی عطا اور روح کو پاکیزگی عطا کرے۔ تو کیا آپ اس کتاب کو نظر انداز کریں گے؟ یہی کتاب قرآن مجید ہے، رب کائنات کا وہ کلام جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا دستور ہے۔ قرآن میں پاک ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، اور ایک ایسی صداقت ہے جو جھوٹ کے ہر پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ آج ہم اس جو لیکچر میں اس کی عظمت جو ہے نا اور اس عظیم کتاب کی جو شان و شوکت ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا جو ہے نا آخری کلام ہے جو سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، ایک ایسی عظیم نعمت جس کی قدر و قیمت کا مکمل اندازہ انسانی عقل سے باہر ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ربانی پیغام، دائمی ہدایت اور آسمانی حکمت کا خزانہ ہے۔ قرآن پاک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس کا ترجمہ کو یوں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت، حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح باتوں کے ساتھ۔ یہ آیت قرآن پاک کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف مومنوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا ہر لفظ با مقصد، ہر حکم با حکمت اور ہر قصہ نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن پاک نہ صرف روحانیت بلکہ علم و سائنس کا بھی منبع ہے۔ اس میں تخلیق کائنات، انسانی ارتقاء، زمین و آسمان، پانی کے چکر، زراعت، حیوانات، طب اور کئی سائنسی نکات جو ہے نا بیان کیے گئے جو جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ ان باتوں کی ڈاکٹر کیتھ مور، ایک مشہور ماہر جینیات، نے قرآن پاک میں بیان کردہ حمل کے مراحل کو پڑھ کر تسلیم کیا ہے کہ یہ علم انسانی تحقیق سے صدیوں پہلے بھی موجود تھا۔ جیسے جسم کی بقا کے لیے غذا ضروری ہوتی ہے، ویسے ہی روح کی پاکیزگی، تقویت اور زندگی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور عمل انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے کہ سخت ترین دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جیسے 1400 سال گزرنے کے باوجود لفظ بہ لفظ یاد رکھا گیا ہو۔ قرآن پاک کا ہر حرف لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، چاہے وہ بچے ہیں یا بوڑھے، عرب ہوں یا غیر عرب۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 نے ترجمہ کو یوں ہے، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نہ صرف عقائد، عبادات کی کتاب ہے بلکہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ صبر، شکر، عدل، رحم، تواضع، عفو، حسن سلوک، والدین کی اطاعت، پڑوسیوں کا خیال، دشمنوں سے بھی حسن سلوک، یہ سب قرآن پاک کی تعلیمات میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا جس کانا خلق القرآن، اس کا اخلاق قرآن تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی۔ جو بھی بندہ، جو بھی قوم یا جو بھی مسلمان قوم قرآن پاک کو تھامے رکھتی ہے وہ دنیا کی قیادت کرتی رہی ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ پستی میں جا گری ہے۔ آج امت مسلمان کا حال ذرا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی زینت تو دی مگر اس پر عمل چھوڑ دیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا،
قرآن سے تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے تعلق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں، چاہے ایک ہی صفحہ ہو، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اسے پڑھیں تاکہ معنی آپ کو سمجھ آ سکے، غور و فکر کریں۔ قرآن پاک تدبر کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ غور و فکر کرو میری باتوں پہ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا، اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ قرآن پاک آپ کو بتاتا ہے، اس پہ آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو زندگی کا محور اپنے بنا لیں، ہر فیصلے میں قرآن پاک کو سامنے رکھیں، کیونکہ قرآن پاک جی جو ہے نا، وہ قرآن پاک شفاعت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کی دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ آج کے نوجوان موبائل، سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیات میں گم ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے دل میں قرآن کی محبت بٹھا دی جائے تو وہی نوجوان امت کی قیادت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو اگر تعلیمی اداروں میں، گھروں اور میڈیا کا محور بنا دیا جائے تو ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ اس کا بیانیہ اور فصاحت ہے۔ فصاحت اور بلاغت کے میدان کے ماہر عرب بھی اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ اس نے صرف زبان سے نہیں، دل سے لوگوں کو فتح کیا۔ آج بھی اس کے اثرات زندہ ہیں۔ قرآن پاک بیسیکلی ایک روشنی ہے، مختصر یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ انقلاب ہے اور زندگی کا دستور ہے۔ اس کے بغیر زندگی اندھیری رات ہے، بے انگم اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، صرف زبانی نہیں، عملی تعلق بھی اس کے ساتھ قائم کرنا پڑے گا۔ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا، صبح اس سے آغاز اور رات کو بھی اسی پہ اختتام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو نا قرآن پاک پہ پڑھنے کی توفیق دے، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اس کی بتائی باتوں پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک کی شان جتنی اونچی ہے اس کو شاید ہم الفاظ میں اس کا احاطہ نہ کر سکیں، کیونکہ قرآن پاک بیسیکلی اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور ہماری ناقص عقلیں اتنی نہیں ہے کہ ان الفاظ کا اس طرح احاطہ کر سکیں۔ ہاں، قرآن پاک کو اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ تو ویسے بھی اخلاص والے دل کے اندر جو سرائیت کر جاتے ہیں، اس لیے اخلاص دل میں قائم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعاؤں کو، ہر بات، فکر کو، ہر سوچ کو قبول فرمائے گا اور اس میں خیر و برکت عطا کرے گا، اس سوچ میں، اس فکر میں، اور آپ اس قرآن پاک آپ کو خود بخود سمجھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل اور دماغ میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک کو اتارا نہیں جاتا، یہ خود سے اتر جاتا ہے۔ جب آپ اس کو دل سے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔